بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے انچارج سے کہا تم منہ کھولو، مجھے ثبوت پیش کرنے دو۔ انچارج کشمکش میں تھا، اس کا خیال تھا کہ شی طرح ثبوت پیش نہیں کر سکے گی، لیکن یہ بھی خیال آیا کہ شاید وہ کوئی چال چل کر سولارز کو مطمئن کرے گی۔ اس نے منہ کھولا، پھر محسوس کیا کہ اس کے منہ میں ریت کے برابر ایک ذرہ آیا ہے۔ شی طرح کی سرگوشی سنائی دی، اس ذرے کو فوراً نگل جاؤ، یوں سمجھو کہ میں دشمن کو بیوقوف بنا رہی ہوں۔ اس نے ذرے کو نگل لیا، دوسرے لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ روشنا اور پاشا نے حیرانی سے انچارج کی خالی کرسی کو دیکھا۔ ادھر باپ بیٹی حیرانی اور پریشانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ثبوت مل گیا تھا، یقین ہو گیا تھا کہ سایہ بن جانے والی ایک ہستی عارضی دنیا سے آ گئی ہے۔ شی طرح کی آواز سنائی دی، خلائی زون کا فرعون ایسے خاموش ہے جیسے مر چکا ہو، ویسے بہتری اسی میں ہے کہ میرے زون میں پہنچنے سے پہلے بیٹی کے ساتھ خودکشی کر لو۔ سولارز نے کہا تم مجھے خودکشی کا مشورہ دے رہی ہو، میں تمہیں دوستی کا مشورہ دیتا ہوں۔ ذرا غور کرو، ہم یہاں صاحب بن جانے والے دو ہیں اور تم تنہا ہو۔ ہم سے مل جاؤ گی تو ہماری اور تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بات دماغ سے نکال دو کہ میں یہاں تنہا ہوں۔ دیکھو اس آڈیٹوریم کا دروازہ کھل رہا ہے اور ایک فوج تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ دروازہ کھل گیا، خلائی پلیٹ فارم کے 30 جان نثار ایٹمی لباس پہنے ہوئے اندر آئے۔ شی طرح کی آواز آئی، انہیں گن لو، یہ 30 عدد ہیں، لیکن سایہ بنانے والی گولیاں ہزاروں میرے پاس ہیں۔ میں ان سب کو سایہ بنا کر زون میں آؤں گی۔ میرے آنے سے پہلے فیصلہ کر لو، خودکشی کرو گے یا دونوں ساسا کی طرح بیٹی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو جاؤ گے۔ انچارج اسٹیشن ماسٹر کا کہکہا سنائی دیا، پھر اس نے کہا دیکھو سولارز، میں تمہارے سامنے بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوجھل ہو گیا، اسی طرح ہمارے یہ 30 جان نثار نظروں سے اوجھل ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے۔ اس سے پہلے تم اپنی دی ہوئی دھمکی کے مطابق اس پلیٹ فارم کو آکسیجن بموں سے تباہ کرنا چاہو گے تو ہم تمام سایوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسی طرح کے مشورے کے مطابق جلد ہی فیصلہ کر لو، خودکشی یا فرار۔ تیسرا راستہ ہے ہم سے جنگ جو تم نہیں کر سکو گے۔ سولارز نے کہا میں جھکنے والا ہوں اور نہ ٹوٹنے والا۔ شی طرح کو معلوم ہو کہ میرے پاس سایہ بنانے والی گولیوں کا فارمولہ ہے۔ فی الوقت میرے پاس 98 گولیاں ہیں اور یہ اپنی فوج کو ابھی سایہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ میں ابھی لیبارٹری میں جا کر بے شمار ایسی گولیاں تیار کروں گا۔ یہ کہتے ہی ادھر سے مشین کو آف کر دیا گیا، اسکرین سادہ ہو گئی۔ روشنا اور پاشا دل برداشتہ ہو رہے تھے، انہوں نے شی طرح کے پیش کردہ ثبوت کو دیکھا تھا۔ انچارج کو سایہ بنا کر اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ روشنا اور پاشا سے برتر ہے۔ وہ سب آڈیٹوریم کے باہر آئے۔ ان سے پہلے ڈمی شی طرح 2 افسران کے ساتھ تمام جان نثاروں کے پاس آ گئی تھی اور حیرانی سے کہہ رہی تھی کہ انچارج سایہ بن گیا ہے۔ ان سب کو انچارج کی آواز سنائی دی، ہاں میں سایہ بن گیا ہوں اور یہاں موجود ہوں، لیکن شی طرح تم نے ہی میرے منہ میں کوئی دعا رکھی تھی۔ ڈمی کے ساتھ جو افسران تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ شی طرح تو ہمارے ساتھ تھی، ہم خود حیران ہیں۔ ہم نے سولارز کو سایہ بن جانے والی بات کے سلسلے میں دھوکہ دینا چاہا، لیکن وہ فریب اور جھوٹ سچ بن گیا۔ پاشا نے ڈمی شی طرح کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا 2 افسران گواہی دے رہے ہیں، تم ان کے ساتھ تھیں۔ پھر انچارج کے منہ میں کس نے دعا رکھی، کس نے اسے سایہ بنایا ہے؟ دیوی نے روشنا کے اندر سما کر کہا میں روشنا کی زبان سے انگریزی بول رہی ہوں کیونکہ تمہاری زبان روانی سے بول نہیں سکتی۔ میں نے سولارز پر تم لوگوں کی دہشت طاری کرنے کے لیے انچارج کو سایہ بنایا ہے، یہ 4 گھنٹے بعد نظر آنے لگے گا۔ پھر ڈمی شی طرح نے دیوی کی مرضی سے سوال کیا مگر تم کون ہو؟ میں تو سایہ بن جانے کا جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی، تم نے اسے سچ کر دیا ہے۔ دیوی نے پھر روشنا کے ذریعے کہا مجھے افسوس ہے، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پاشا نے کہا ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں، یہ سایہ بنانے والی گولیاں صرف بابا صاحب کے ادارے میں ہیں، تم اسی ادارے سے آئی ہو۔ ڈمی شی طرح نے کہا میں بھی یہی جانتی ہوں کہ ایسی گولیاں صرف اسی ادارے میں ہیں اور میری عقل کہتی ہے کہ تم یہاں تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اس ادارے کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہوں گے۔ پاشا نے تائید میں کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جس طرح لکی 7 اور پارس سایہ بن کر سولارز اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہاں آئے تھے، اسی طرح تم بھی پتہ نہیں کتنے ساتھیوں کے ساتھ سایہ بن کر ہمارے ساتھ یہاں تک آئی ہو۔ انچارج نے کہا تم جو کوئی بھی ہو، ہماری محسنہ ہو، تم نے سولارز جیسے ظالم اور خطرناک حکمران کے سامنے ہمیں بہت زیادہ طاقتور ظاہر کیا ہے۔ اب وہ بھی سایہ بنانے والی ہزاروں گولیاں
تیار کرے گا۔ بیوی نے کہا اگر سولارز کو سایہ بن جانے والی گولی پارس نے دی ہے اور گولیاں تیار کرنے کا فارمولہ بھی پارس نے دیا ہے تو پھر سولارز سے زیادہ بے چارہ کوئی نہیں ہوگا، چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انچارج نے کہا سولارز کا انجام عبرت ناک ہونا چاہیے، ہم اپنی موسنا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے 30 عدد جان نثاروں کو بھی سایہ بنا دے، ہم ابھی یہاں سے سولارز کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوں گے، میں وہاں عوام کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہر طرح تعاون کروں گی، لیکن ابھی کسی کو سایہ بنانے والی گولی نہیں دوں گی۔ یہ تم سب زون میں پہنچو گے اور تمہارے مقابلے میں دشمن سایہ بن کر آئیں گے تو میں 1 منٹ میں وہاں تم سب کو سایہ میں تبدیل کر دوں گی۔ پاشا نے کہا اگر تم ابھی سے وہ 2 گولیاں ہمیں دے دو گی تو کیا فرق پڑے گا، سایہ بنتے ہی ہمارے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے۔ میرے پاس بے شمار گولیاں ہیں، میں ان گولیوں کو زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھنا چاہتی ہوں، اسی لیے صرف ضرورت کے وقت تم لوگوں سے تعاون کروں گی۔ پاشا یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسی غیر معمولی گولیاں دیوی کے ہاتھ لگ گئی ہوں گی۔ وہ سوچ رہا تھا اس پلیٹ فارم پر سایہ بن کر رہنے والی بابا صاحب کے ادارے سے آئی ہے، وہ صرف اس کی ہی نہیں شیتارا کی بھی دشمن ہوگی۔ اس نے روشنا کے دماغ میں آ کر کہا میں سایہ بن کر رہنے والی ہستی سے مخاطب ہوں، یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ پہلے والا پاشا مر چکا ہے، میں گمراہی سے ہی نکل کر زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو تب بھی میں ایک مسلمان ہوں اور وہ شیتارا خلائی زون میں رام راج قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ تم سب کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا تم اور تمہارے سایہ بن کر رہنے والے ساتھی دیوی شیتارا کو خلائی زون میں جانے دیں گے؟ اسے جواب نہیں ملا، اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، پھر بھی خاموشی رہی۔ اس کے اندر جواب دینے کے لیے دیوی موجود نہیں تھی، جا چکی تھی، اگر موجود ہوتی تو یہ نادانستگی میں پاشا کی حماقت ہوتی، وہ دیوی کا محاسبہ کرنے کے لیے دیوی سے ہی کہتا رہتا اور اس کی دشمنی سے اور زیادہ اس سے متنفر ہو جاتی۔ سولارز تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ فرار ہونے والے دونوں ساسا کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف تھا، یہ فکر لاحق تھی کہ دونوں سایہ بن کر آئیں گے۔ ان حالات میں وہ بھول گیا تھا کہ زمین پر 3 روبوٹ چھوڑ کر آیا ہے، ان کے ذریعے دوسرے عرضی دنیا والے سایہ بن کر آ سکتے ہیں۔ جب اس نے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے انچارج کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ انچارج کو سایہ بنانے والی ہستی چیلنج کر رہی تھی کہ اس کے پاس ایسی ہزاروں گولیاں ہیں، وہ خلائی اسٹیشن سے ایٹمی لباس پہنے ہوئے جان نثاروں کو سایہ کے مقابلے کے لیے زون میں بھیجے گی اور اس تیسرے سائنسدان کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرے گی۔ سولارز اگرچہ سایہ بن جانے والے خلائی اور ارضی دشمنوں میں گرا ہوا تھا، اس کے باوجود اطمینان تھا کہ وہ بھی ہزاروں غیر معمولی گولیاں تیار کر سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ وہ جلد سے جلد ایسی گولیاں تیار کرے ورنہ شامت آ جائے گی۔ وہ محل سے نکل کر لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ محل کے ناظم نے موبائل فون لا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مگر اپنا نام اور شناختی نمبر نہیں بتا رہا ہے۔ سولارز نے کہا تم جانتے ہو میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا، میں نے اس اجنبی سے کہا تھا۔ اس نے جواباً کہا کہ مجھ سے بات نہ کر کے سولارز اعظم پچھتائیں گے، دشمنوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی۔ سولارز نے فون لے کر کان سے لگاتے ہوئے روب اور دبدبے سے کہا کون ہے؟ کیا میرے دشمنوں کی تعداد بڑھانے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ دشمن ہزاروں ہوں گے، دوست ایک بھی نہیں رہے گا، تمہارے وفادار بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کیا تم نے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے عوام کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کرو، بکواس مت کرو، بزدلوں کی طرح چھپ کر باتیں کر رہے ہو، سامنے آؤں گا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح ہوش اڑاؤ گے، سامنے آؤ۔ میں تو آنا چاہتا ہوں، میری گھر والی منع کر رہی ہے۔ یہ گھر والی کسے کہتے ہیں؟ گھر والی اسے کہتے ہیں جو باہر والی نہیں ہوتی، باہر والی دل بہلا کر چلی جاتی ہے، گھر والی مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ تم زون کے کس حصے سے بول رہے ہو۔ اس نے فون بند کیا۔ اس وقت محل کے ناظم نے خوش ہو کر کہا سولارز اعظم آپ نظر آ رہے ہیں۔ اس نے چونک کر بدی بدی کو دیکھا، وہ نظر آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاں بوب آپ نظر آ رہے ہیں، بیٹی تم بھی دکھائی دے رہی ہو، ہم نے ایک ہی وقت میں گولیاں کھائی تھیں، ایک ہی وقت میں سایہ بن گئے تھے، اب ایک ہی وقت میں ان گولیوں کا اثر ختم ہوا ہے اور ہم ظاہر ہو رہے ہیں۔ اوہ بوب کیسی فینٹاسٹک دوا
دوا ہے ہمارے ہاتھ لگی ہے اور آپ کا تجربہ بھی بڑا کامیاب رہا ہے، کیا ہم مسلسل سایہ بن کر رہیں گے؟ جب تک ہم تمام دشمنوں کو مات نہیں دیں گے سایہ بن کر رہیں گے، تاکہ دھوکے سے بھی کوئی ہم پر وار نہ کر سکے۔ اب یہ میں ایسی ہی گولیاں تیار کرنے کے لیے لیبارٹری جا رہا ہوں، مجھے رپوش رہ کر ایسا اہم کام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک کی ڈبیا نکالی، بیٹی نے بھی یہی کیا۔ دونوں نے ڈبیا کے ڈھکن کھول کر اس میں سے ایک ایک گولی نکالی، پھر اسے نگل لیا۔ انہیں یقین تھا وہ سایہ بن چکے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، سر جھکا کر اپنی ڈبیا کا ڈھکن بند کرنے لگے۔ اسے اپنی جیب میں رکھنے کے بعد اس نے بیٹی کو دیکھ کر کہا، گولی منہ میں نہ رکھو، اسے نگل لو۔ میں تو نگل چکی ہوں، آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے اسے نگل لیا ہے؟ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میں نظر آ رہا ہوں؟ جی ہاں، سر سے پاؤں تک نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میں بھی دکھائی دے رہی ہوں۔ دونوں نے محل کے ناظم اور باڈی گارڈز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ناظم نے کہا، سولارز اعظم، آپ اور آپ کی صاحبزادی دونوں ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دونوں نے فوراً ہی اپنی ڈبیا نکالی، پھر اسے کھول کر دیکھا۔ سولارز نے کہا، ڈبیا وہی ہے، گولیاں بھی وہی ہیں، میں اس دوران غافل نہیں رہا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ میں چند گھنٹے تک سوتی رہی تھی، لیکن بیڈ روم اندر سے بند تھا، میری ڈبیا بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے پھر ایک ایک گولی نکال کر اسے نگل لیا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، کیا وہ نظر آ رہے ہیں؟ وہ نظر آ رہے تھے، ناظم اور باڈی گارڈز بھی تصدیق کر رہے تھے۔ سولارز نے کہا، ہم نے اسی ڈبیا سے گولی نکال کر استعمال کی تھی اور سایہ بن گئے تھے، اب کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا محل کے باہر آیا، پھر فلائنگ کار میں بیٹھ کر میڈیکل لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ گارڈز کو حکم دیا کہ کسی کو لیبارٹری کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ بیٹی ہمیشہ ساتھ رہتی تھی اور کسی بھی طبی یا سائنسی تجربے کے دوران اس کی مدد کرتی تھی۔ سولارز وہ فارمولا میز پر رکھ کر مختلف ادویات کا وزن کر کے ان ادویات کو گرینڈ میں ڈالنے لگا۔ ایسی مصروفیات کے دوران موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ بدی نے اس فون کو آن کر کے کان سے لگایا، پھر پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، تم مجھے نہیں جانتی ہو، میں زہریلی تمہارا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تم نے پتہ نہیں کتنے عاشقوں کو کھلونا سمجھ کر کھیلا، جب دل بہل گیا تو انہیں قتل کروا دیا تاکہ کوئی ایک حکمران کی بیٹی کے حسن و شباب سے کھیلنے کا دعویٰ نہ کرے۔ ان عاشقوں میں تمہارا کا بھائی بھی تھا، تم نے اس کے ساتھ بھی خوب وقت گزارا، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد تمہیں پتا چلا کہ اس کی بہن تمہارا زہریلی ہے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے باپ نے تمام روبوٹس کو حکم دیا تھا کہ تمہارا کو ایٹمی شعاعوں سے ہلاک کر دیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئی، اس خلائی زون سے زمین کی طرف چلی گئی۔ بدی نے ناگواری سے کہا، تم اتنی بکواس کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اس فون کا نمبر کس نے بتایا ہے؟ تمہاری شامت نے بتایا ہے، خلائی اسٹیشن سے تمہارے باپ کا خاتمہ کرنے کے لیے سایہ فوج آ رہی ہے۔ وہ فوج کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے حملوں سے تمہارے باپ کے وفادار مرتے رہیں گے، اور میں تمہیں آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں ایک ایسے کمرے میں چھوڑ دوں گا جہاں سانپ ہی سانپ ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بوب کتنے بڑے سائنسدان ہیں اور کتنے شاطر حکمران ہیں، انہوں نے بھی سایہ بنانے والی گولیاں تیار کی ہیں۔ تم باپ بیٹی نے ان گولیوں کا اثر اپنے محل میں دیکھ لیا، اب پھر سے گولیاں تیار کرنے کے لیے لیبارٹری میں جھک مار رہے ہو۔ تم کیسے جانتے ہو کہ ہم نے محل میں وہ گولیاں استعمال کی تھیں اور وہ بے اثر رہی تھیں؟ سولارز گرائنڈر سے تیار ہونے والی دوا نکال رہا تھا، اس نے سر گھما کر پوچھا، کون ہے یہ؟ کون جانتا ہے کہ ہمارا پہلا تجربہ ناکام رہا ہے؟ پتہ نہیں بوب، یہ کہہ رہا ہے کہ خلائی اسٹیشن سے نادیدہ فوج یہاں آنے والی ہے، آپ کو مار ڈالا جائے گا اور مجھے کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے گا جہاں زہریلے سانپ ہی سانپ ہوں گے۔ اس نے گرائنڈر سے نکلنے والی دوا کو ایک چھوٹی سی مشین میں رکھا، گیلی دوائیں اس مشین سے گزر کر خشک ہو جاتی تھیں اور دوسری طرف سے گولیوں کی صورت میں باہر آتی تھیں۔ بدی ان گولیوں کو ایک شیشے کے مرتبان میں جمع کرنے کے لیے باپ کی جگہ آ گئی۔ باپ نے فون لے کر اسے کان سے لگا کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ یہ سوال تم نے محل میں بھی کیا تھا، یہاں تمہاری بیٹی نے بھی یہی پوچھا، اب پھر تم پوچھ رہے ہو۔ دیکھو وہ دوا خشک ہو کر گولیوں کی صورت میں مشین سے
نکل رہی ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان میں سے ایک گولی استعمال کر کے نتیجہ دیکھ لو۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میری تیار کردہ دوائیں کن مراحل سے گزر رہی ہیں؟ تم ضرور لیبارٹری کے باہر ہو اور چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہو۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا لیبارٹری کا دروازہ کھول کر باہر آیا تمام گارڈ سے۔ اس نے پوچھا، یہاں کوئی آیا ہے؟ سولارز اعظم، کوئی نہیں آیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ کسی کو یہاں قدم نہ رکھنے دیا جائے۔ اس نے فون کو کان سے لگا کر پوچھا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، پراسرار بننے کی حماقت نہ کرو۔ وہ بولتا ہوا لیبارٹری کے اندر آیا، فون پر جواب نہیں ملا، دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا۔ بدی بدی ایک طرف کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکرا رہی تھی۔ سولارز نے پوچھا، کیا بات ہے، تم مسکرا رہی ہو؟ ایک دم سے مرجھا کر بولی، اوہ بوب، کیا میں نظر آ رہی ہوں؟ تم محل سے نظر آتی رہی ہو، اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جو نئی گولیاں تیار کی ہیں ان میں سے ایک کو میں نے نگل لیا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سایہ نہیں بن رہی ہوں۔ بوب، یہ تجربہ بھی ناکام رہا ہے۔ سولارز نے فوراً آگے بڑھ کر شیشے کے مرتبان سے ایک گولی نکالی، پھر اسے منہ میں ڈال کر نگل لیا۔ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگا۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، بوب، آپ نے ادویات کے نام لکھنے یا کسی دوا کا وزن لکھنے میں غلطی کی ہے۔ آپ کے پاس جو فارمولا ہے وہ غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو پہلے تیار کی ہوئی گولیوں میں سے ہم 2 گولیاں نگل کر سایہ کیسے بن گئے تھے؟ اب انہی گولیوں کو دوبارہ نگلنے کے باوجود جسمانی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جن گولیوں سے ہم سایہ بن گئے تھے اب وہی گولیاں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ وہ دونوں شکست خوردہ سے ہو کر بیٹھ گئے۔ ناکامی نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ بدی بدی رونے لگی، کہنے لگی، اگر ہم سایہ نہ بن سکے تو یہاں ہماری حکومت نہیں رہے گی، میں ایک شہزادی کی شان سے زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بولا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان گولیوں کے معاملے میں دھوکہ ہوا ہے، نہ ہمارے پاس صحیح فارمولا ہے اور نہ ہی پارس دوسرا جنم لے کر ہمیں سایہ بننے کے لیے دوسری گولیاں دے گا۔ بوب، وہ پارس مکار تھا، اس نے ہمیں سایہ بنانے والی گولیاں نہیں دی تھیں۔ اگر وہ مکار تھا تو ہم نے اسے ختم کر دیا ہے، اب تو ہمیں صرف اپنے بچاؤ کی فکر کرنی ہوگی، آؤ محل میں چلیں۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے باہر آئے، پھر فلائنگ کار میں بیٹھ کر جانے لگے۔ بدی بدی نے کہا، وہ دونوں ساسا آئیں یا خلائی اسٹیشن کے باغی یہاں آئیں، وہ سب سایہ بن کر رہیں گے، خلائی زون ہو یا ارضی دنیا ہو۔ اب تو جہاں بھی جنگ ہوگی وہ سایوں کے درمیان ہوگی اور یہ غیر معمولی حربہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بولا، یہی میں سمجھ رہا ہوں، ہم سایہ نہیں بن سکیں گے، اس لیے اب یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے اور محکوم بن کر بھی نہیں رہیں گے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم چپ چاپ یہاں سے فرار ہو جائیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ سے پہلے ہی اسے اپنے اندر آواز سنائی دی، بد بد بدی بدی۔ بدی بدی نے مارے دہشت کے ایک چیخ ماری، وہ پرواز کرتی ہوئی کار سے نیچے گرنے والی تھی۔ باپ نے اسے پکڑ لیا، پھر پوچھا، کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ ابھی میں نہ پکڑتا تو نیچے گر جاتی۔ وہ چیخ کر روتے ہوئے بولی، تمہارا میرے اندر بول رہی ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا اور پارس کو ایٹمی شعاعوں سے ہلاک کیا تھا، ہمیں سایہ بننے کے سلسلے میں ایسی ناکامی ہوئی ہے کہ تم بدحواس ہو گئی ہو، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ میرے اندر ابھی میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ اوہ پلیز، پہلے ہی پریشانیاں کچھ کم نہیں ہیں، تم اور پریشان نہ کرو۔ فلائنگ کار محل کے دروازے کے سامنے اتر گئی، باپ بیٹی کار سے باہر آئے، ان کے لیے محل کا بڑا دروازہ کھولا گیا۔ سولارز چلتے چلتے اچانک ہی لڑکھڑا کر اوندے منہ گر پڑا۔ وہ 2 گارڈز اسے اٹھانے کے لیے تیزی سے قریب آئے، اس سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں گارڈز کو گھورتے ہوئے بولا، کس نے میری ٹانگ پر ٹانگ ماری ہے؟ سولارز اعظم، ہم آپ سے دور تھے اور کوئی قریب نہیں آیا تھا، کسی نے یہ جرت نہیں کی ہے۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اپنے ایک پیر کو دیکھا، اس نے صاف طور سے محسوس کیا تھا کہ اس پیر پر کسی نے اپنا پاؤں مارا تھا، مگر کس نے یہ جرت کی تھی؟ گارڈز میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچتا ہوا بیٹی کے ساتھ محل کے اندر آیا۔ بدی بدی نے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا، وہ کچھ سمجھ رہی تھی لیکن باپ نے کہا تھا پریشان نہ کرے، اس لیے خاموش تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر بولا، بیٹی اپنے کمرے میں جاؤ اور ایک کٹ میں جتنا ضروری سامان آ سکتا ہے وہ سب رکھ لو، میں بھی ایک کٹ اپنی پشت پر باندھ لوں گا، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا
جانا چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، بدی بدی آگے بڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی، پھر سیدھی الماری کے پاس گئی۔ قریب پہنچتے ہی الماری کے دونوں پٹ خود بخود کھل گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ چیخ نہ نکلے۔ وہ باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باپ کے بیڈ روم میں بھی یہی ہوا تھا، الماری خود بخود کھل گئی تھی۔ اس نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا کون ہو تم؟ اسے جواب نہیں ملا۔ الماری کے نچلے حصے میں رکھی ہوئی کٹ خود بخود اٹھ کر فضا میں جیسے اڑتی ہوئی پلنگ پر آ گئی۔ بدی بدی اپنے کمرے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی الماری کے نچلے حصے سے بھی ایک کٹ نکل کر اس کے بستر پر پہنچ گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی لیکن کمرے کے وسط میں اوندے منہ گر پڑی۔ اس کے ایک پیر پر کسی نے اپنا پیر مارا تھا۔ اوندے منہ گرتے ہی اس نے چت ہو کر چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ کسی نے اس کے منہ میں ایک پلاسٹک کی بوتل ٹھونس دی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پلاسٹک کی بوتل کو پکڑ کر اپنے منہ سے نکالا۔ اس بوتل پر لکھا ہوا تھا زہر۔ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولی، تم ہو، تم زندہ ہو، میں نے تمہاری آواز سنی تھی، تم زندہ ہو، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، ایک بار معاف کر دو۔ اس کی زلفوں کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا، پھر اسے آگے الماری کی طرف دھکا دے دیا۔ دوسرے کمرے میں سولارز کی پیٹھ پر ایک لات پڑی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آ کر کھلی ہوئی الماری کے پاس گرتے گرتے سنبھل گیا، پھر پلٹ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور مارو، جان سے مار ڈالو، مگر یہ تو بتاؤ کہ کون ہو تم؟ جواب نہیں ملا۔ الماری کے اندر سے ایک ایٹمی لباس نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ سولارز نے اس لباس کو تھام لیا۔ ایسا ہی ایٹمی لباس وہ پہنا ہوا تھا، ایک فاضل لباس لے جانا چاہتا تھا۔ بدی بدی نے بھی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک فاضل ایٹمی لباس کو تھام لیا۔ وہ لباس خود بخود اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کٹ کھول کر لباس کو رکھتے ہوئے بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کن الفاظ میں اور کس انداز میں گڑ گڑاؤں کہ تمہیں مجھ پر رحم آ جائے۔ الماری کے اندر سے فلائنگ شوز کا ایک فاضل جوڑا باہر آیا۔ دوسرے کمرے میں فاضل جوڑے کا ایک جوتا سولارز کے منہ پر پڑا، پھر وہ جوتے کٹ کے اندر چلے گئے۔ وہ بولا، اگر نکولائی اور مورائی سایہ بن کر آتے تو وہ ہمیں فرار ہونے کے لیے یہ سامان نہ دیتے، وہ تو آتے ہی ہمیں مار ڈالتے۔ یہاں کے عوام اور خلائی اسٹیشن کے تمام باغی بھی سایہ بن کر آتے تو وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑتے، مگر تم کون ہو کہ ہمیں فرار ہونے اور جان بچانے کا موقع دے رہے ہو؟ ایسا تو دوست کرتے ہیں، مگر تم دوستی بھی کر رہے ہو اور لات جوتے بھی مار رہے ہو۔